الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم جو زبان خدا نے آپ کو دی وہی زبان ایک مشرک کے پاس ہے. میرے پاس کوئی ایسی نئی چیز نہیں جو اس کے پاس نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے پاس نہ ہو. تمام عالم کو خدا نے عدل کی بنیاد بنایا ہے. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا عدل کی تعریف کیا ہے؟ تو فرمایا بس وہ شیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا
جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے، اسے عدل کہتے ہیں۔ امامے کی جگہ ہے سر، اگر امامے کو پاؤں پہ رکھو گے یہ امامے کے ساتھ ظلم ہے۔ جوتی کی جگہ ہے پاؤں، اگر جوتی کو سر پہ رکھو گے یہ سر کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو یہ فریاد بلند ہوتی ہے کہ ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اس کا مطلب میں نے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ عدالت نہیں کی، وہ کام جو لینا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں لیا، میں کچھ اور کاموں میں مصروف ہو گیا۔ آج 5 منٹ کے لیے انسان یہ سوچے، کائنات کی سب سے بڑی مشین اگر خدا نے بنائی ہے، اس مشین کا نام ہے انسان۔ اتنی عظیم مشین ہے کہ یہی انسان اتنے بڑے جہاز کو کنٹرول کرتا ہے، یہی انسان سمندر میں ہزاروں ٹن وزن والی کشتی کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ شیر جو درندہ ہے اس شیر کو سرکس میں لا کے انسان کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ ہاتھی جو حجم کے اعتبار سے انسان سے بڑا ہے اس ہاتھی کو انسان کنٹرول کرتا ہے۔ وہ گھوڑا جو جسمانی طاقت میں انسان سے زیادہ ہے لیکن انسان اس گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب افسوس کی بات نہیں، جو انسان گھوڑے کو کنٹرول کرے، ہاتھی کو کنٹرول کرے، ہواؤں میں جہاز کو کنٹرول کرے، سمندروں میں سفینوں کو کنٹرول کرے، جنگل کے شیر کو کنٹرول کرے، گھوڑے اور گدھے کو کنٹرول کرے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ خود کو کنٹرول نہ کر سکے، کتنا کمزور ہو جاتا ہے یہ انسان، کس چیز کے سامنے یہ گر جاتا ہے۔ ایک طرف تو تیرا یہ پاور ہے کہ تو چاند کا سفر کرنے کی خواہش رکھے، تو مریخ پہ جانے کی خواہش رکھے، لیکن ایک طرف انسان کا مزاج یہ ہے، یہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یعنی اپنے باہر جتنی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کے وجود میں جو سسٹم ہے، اس کے وجود میں جو کائنات ہے اسے کنٹرول نہیں کر پاتا۔ باہر کی کائنات پہ تو حکومت کرنا چاہتا ہے لیکن اندر کی جو کائنات ہے اس پہ حکومت کون کرے گا؟ تو اب اللہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے انسان، اگر تو دنیا میں آیا ہے کسی ہدف اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ میں مختلف معاشروں میں آج کل گھوم رہا ہوں اور ڈیپلی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ آج ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ آپ یورپ چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، انگلینڈ چلے جائیں، وہاں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، افریقہ چلے جائیں، پاکستان میں دیکھ لیں، ایک ہندو، ایک کرسچن اور ایک مسلم، ان تینوں کی زندگی میں اگر آپ کوئی ڈفرنس مجھے لا کے دکھائیں وہ کیا ہوگا؟ پہلا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم محرم مناتے ہیں وہ نہیں مناتے۔ دوسرا ڈفرنس یہ ہوگا مولانا ہم مسجد جاتے ہیں وہ چرچ جاتے ہیں۔ تیسرا یہ بولیں گے وہ مندر جاتے ہیں ہم مسجد جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے صبح سے شام تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں اس کی اور میری زندگی میں فرق کیا ہے؟ ایک چائنا کا بہت بڑا بزنس مین کہتا مجھے آپ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی۔ کہ ہوا کیا ہے؟ کہ جب یہ چائنا آتے ہیں تو ہم ان کو کھانے کے لیے بولتے ہیں، کہتے نہیں حلال فوڈ، حلال کھانا دو ہمیں، کچھ نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، پھل پودے کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا نہیں ہمارے دین میں منع ہے، حلال کھانا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں آرڈر دیتے ہیں کہ بھائی 5000 شرٹ پرنٹ کرو اور اس کے پیچھے لکھو میڈ ان ترکی، یا کہتے یہ چیز ہمیں تمہارے دین کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف حلال گوشت کے پیچھے اور جو شرٹ چھپوا رہے ہو اس کے پیچھے تم غلط نام لکھوا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین سمجھا ہی نہیں۔ ہمارا دین کھانے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ دین یہ ہے کہ بھائی نکاح کس سے پڑھوانا ہے، مولوی شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ جنازہ شیعہ پڑھائے گا سنی پڑھائے گا، یہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور شیعوں میں آ جاؤ تو تقسیم ہو گئی، نماز جنازہ کون پڑھائے گا، ولائی مولوی ہو غیر ولائی مولوی ہو۔ بات یہاں، یعنی یہاں تک ہم شیعہ ہیں۔ جب جنازہ قبر میں اترتا ہے وہ یاد آتا ہے، نکاح کے وقت مولوی یاد آتا ہے، لیکن نکاح کے بعد تم زندگی کیسی گزار رہے ہو؟ تمہارے بچوں کی جو لائف اسٹائل ہے اس میں اور ایک کافر کے لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے؟
تمہارے سوچنے کے طریقے میں اور ایک کافر کے سوچنے کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ جوان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، ایک وہ جوان ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو اس کے لا الہ الا اللہ میں اور اس کے لا الہ الا اللہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہے۔ لیکن جب لائف اسٹائل دیکھی جاتی ہے تو دونوں کا لائف اسٹائل سیم ہے، جو اسے چاہیے وہ اسے چاہیے، اس کو بھی آئی فون چاہیے، اس کو بھی آئی فون چاہیے، اس کو بھی بڑا گھر چاہیے، اس کو بڑا گھر چاہیے، اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے، اس کو بھی برانڈڈ کپڑے چاہیے۔ تو تم دونوں کی ڈیمانڈز تو سیم ہیں، تم دونوں کی خواہشیں تو سیم ہیں، پھر تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور اس کے لا الہ الا اللہ نہ کہنے میں کیا فرق ہے؟ تجھے بھی ایک لگژری لائف اسٹائل چاہیے، اسے بھی ایک لگژری لائف اسٹائل چاہیے۔ اس کی پوری زندگی سیلفشنس کے نظام پہ کھڑی ہے کہ بس میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی، اور تمہاری بھی یہی سوچ ہے، میں، میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی۔ پھر فلسفہ کربلا کا کیا ہوگا؟ کربلا نے سیلفشنس کو آ کر ختم کر دیا۔ حسین نے کہا نہ میں، نہ میرے بچے، نہ میرے اصحاب، خرجت لاصلاح امت جدی۔ حسین آیا ہی اسی لیے کہ حسین قربان ہو امت کو بقا ملے۔ یہ فلسفہ حسین ابن علی ہے۔ مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ زبان سے کہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تو کائنات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے مختلف اینک ہے نا، اگر آپ نے بھی وہی اینک لگائی ہے اور کافر نے بھی وہی اینک لگائی ہے، کائنات ویسے ہی نظر آئے گی جیسے کافر کو نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھوں پہ حسینی اینک ہو، ابن سعد کی آنکھوں پہ یزیدی اینک تھی، حر کی آنکھوں پہ حسینی اینک تھی، جب کائنات کو حسین کی نگاہ سے دیکھو گے پھر عمل بھی وہی کرو گے جو امام حسین کرتے تھے۔ لیکن نام ہو لا الہ الا اللہ، لیکن نگاہ وہی ہو جو یزید کی نگاہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ تجھے فائدہ نہیں دیتا۔ ہمیں کائنات کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے، ہمیں گھروں کو دیکھنے کا طریقہ بدلنا ہے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے میرے بچے پڑھ جائیں، اچھے اسکول میں جائیں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اچھی جاب مل جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ انجینئر بن جائے۔ تبھی رسول خدا فرماتے ہیں جب بچوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں آ گئی؟ فرماتے ہیں میں آخری زمانے کی امت کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اس میں اداسی کی کیا بات ہے؟ پر میں ان کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو کلمے تو پڑھا دیے لیکن زندگی ایسے ہی گزاریں گے جیسے یہود و نصارہ گزارتے ہیں۔ زبان پہ اللہ کا نام تو ہوگا لیکن زندگی کے طور و طریقے وہی ہوں گے۔ تو جو نگاہ امام حسین کی کائنات پہ تھی، جب تک ہماری نگاہ کائنات کے لیے وہ نہیں آتی تب تک ہمارے ایکشنز نہیں بدلتے، اور جب تک ایکشن نہیں بدلیں گے تب تک تمہارے ایموشنز نہیں بدلیں گے۔ تو جب تک سوچ امام حسین والی نہ ہو تب تک تمہارے اعمال بھی امام حسین والے نہیں ہوں گے۔ دیکھیے جناب زہیر امام حسین سے دور دور خیمہ لگا رہے تھے، اپنے غلاموں کو کہا دور سے دیکھو نا حسین کا خیمہ ہے، میرا خیمہ دور لگا دینا، میں نہیں چاہتا میرا خیمہ حسین ابن علی کے ساتھ لگے یا میرا مقابلہ امام حسین کے ساتھ ہو جائے۔ اب سفرے پر بیٹھا ہے، بیوی اس کی بڑی نیک تھی، کھانا بھی کھانا چاہتا تھا۔ آواز آئی زہیر انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، پیغام آور ہوں۔ اب سوچ رہا تھا کروں تو کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں، اتنی دور حسین سے بھاگا بھاگا گیا لیکن پھر بھی حسین مجھے بلا رہے ہیں۔ اب سوچ ہی رہا تھا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، صالحہ تھی۔ فرمائے زہیر سوچ کیا رہے ہو، زہرا کا لال بلا رہا ہے اور تو لقمے کھا رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے ارے سیدہ شباب اہل جنت بلا رہا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کھڑے ہو جاؤ زہیر، جاؤ حسین سے ملو، ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب زہیر قدم اٹھاتا ہے، مولا کے خیمے میں جاتا ہے۔ آج تک تاریخ کو یہ نہیں پتا امام حسین نے اس کو کہا کیا، بتایا کیا، وہ کون سی گفتگو ہوئی کہ زہیر یہاں سے وہاں چل گیا۔ بیوی کو کہا تجھے طلاق دیتا ہوں، گھر مال دولت زراعت ساری میں نے تجھے بخشی۔ اب زہیر کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ رہے۔ اتنی تبدیلی کہ ایک دن میں سب کچھ چھوڑ دیا اور امام حسین کی طرف چلا گیا۔ علماء سے پوچھا گیا کیا کہا ہوگا امام حسین نے؟ فرماتے امام نے وہی کیا جو ہر امام کا کام ہوتا ہے۔ کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ دیکھو تم گاڑی چلاتے ہو نا، گاڑی کے شیشے پہ دھند آ جاتی ہے،
اور پھر کیا کرتے وائپر لگاتے ہو، جیسے دھن صاف ہو جاتی ہے، وہاں سے پانی مٹ جاتا ہے تو تمہیں راستہ کلیئر نظر آتا ہے، صراط کلیئر نظر آتی ہے، روڈ کلیئر نظر آتا ہے۔ فرمایا امام کا کام یہی ہے، جب انسان کے دل پہ غبار چڑھ جاتا ہے، امام بس امامت کا وائپر چلاتا ہے، غبار جیسے مٹ جاتا ہے بندے کو ہدایت کا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو جو غبار چڑھا ہوا تھا مولا حسین کی ایک محفل میں، وہ غبار اس کے دل سے کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ ہماری زندگیوں میں وہ غبار چڑھا ہوا ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو پروردگار عالم ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ سب پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی امانت جو خدا نے کائنات والوں کو دی، فرمایا دو امانتیں ہیں، ایک انی تارکم فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ پہلی امانت میری کتاب ہے، اسی کتاب سے تجھے ہدایت ملے گی۔ اور یہی کتاب کہتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین بیٹے کے خواب میں آئے، فرمایا بابا قبر کی پہلی رات کیسی تھی؟ تو کہا کہ میرے لال اپنا بھی واقعہ سناتا ہوں، کسی اور کا بھی سناتا ہوں۔ کہ میری قبر کے ساتھ ایک اور اہل بیت کا چاہنے والا وہ بھی دنیا سے گیا۔ کہ میں اس کا عالم دیکھ رہا تھا جب ملائک اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہا قرآن۔ کب پھر اسے پوچھا بتا کتاب کون سی؟ اس نے کہا قرآن۔ کب پھر ملائکوں نے مارا اور پوچھا بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگا قرآن ہی تو ہے۔ کہا تو کہہ رہا ہے تیری کتاب قرآن ہے اور تو نے زندگی میں قرآن کو مانا ہی نہیں تھا۔ پھر پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ جس نے کہا علی ابن ابی طالب۔ کب پھر ملائکوں نے دوہرایا بتا تمہارا امام کون ہے؟ کہتا کئی بار بتا چکا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب پوچھا مان کیوں نہیں رہے؟ کہا امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے، مأموم وہ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے چلے۔ یہاں پیش امام جب کہلاتے ہو وہ یہ مولانا پیش امام ہے، کیا مطلب؟ جماعت تب تک جماعت رہتی ہے جب تک تم امام جماعت کو فالو کرو۔ امام جماعت رکوع میں گیا اور میں اس سے پہلے کھڑا ہو جاؤں تو جماعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے پہلے سجدے سے کھڑا ہو جاؤں جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب وہ رکوع میں جائے گا پھر تو رکوع میں جائے گا، جب وہ سجدے میں جائے گا پھر تو سجدے میں جائے گا۔ اگر تو نے خود کیا تو یہ فرادہ ہو جائے گا، تو امامت سے باہر خارج ہو جائے گا۔ فرمایا اگر علی تیرا امام ہے لیکن تیری زندگی کے اعمال سے تو یہ نہیں لگتا کہ تو نے علی کو امام مانا تھا، تو وہاں جب کہا جائے گا، کسی بچے نے کہا مولانا یہ کیسا ایگزام ہے؟ میں نے کہا کیسا؟ کہا کہ دنیا کی نہ کوئی یونیورسٹی ایسی نہ کوئی اسکول ایسا جس میں پرچہ لیک ہو جائے۔ کہیں اللہ عجیب ہے پرچہ لیک کر دیتا ہے کہ اس ماں باپ ہم سن اور سمجھ تو سے یہ پوچھا جائے گا۔ سادہ سا مومن کہتا ہے میں بھی جواب رٹ لوں گا اور منکر و نکیر کو بتا دوں گا کیونکہ پہلے سے مولوی نے رٹوا دیا تھا مجھے کہ جب پوچھا جائے گا بتا کتاب کون سی، کہوں گا قرآن، امام کون سے، 12 نام تو ہم نے رٹ دیے۔ وہاں پہ پوچھا نہیں جائے گا، تمہارا عمل بتائے گا تمہارا امام کون تھا، تمہارا عمل بتائے گا تمہاری کتاب کون تھی۔ اب جب بیٹے نے اس عالم سے پوچھا کہ بابا آپ بتائیے آپ کا حال کیا تھا، کہ میرے لال جب مجھ سے پوچھنے لگا نا کہ بتا تمہارا امام کون ہے، کہ اس کے سوال میں اتنی دہشت و ابوت تھی، میں خوف میرے اوپر طاری ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے دل میں کہا کہ مولا تو جانتا تھا کہ میرا امام کون ہے۔ کہ میرے لال میں کہنا ہی چاہتا تھا، پیچھے سے امام رضا شرف یاب ہوئے اور اس نے کہا اس کا امام میں رضا ہوں۔ جب واقعاً تیرا امام علی ابن ابی طالب ہو، جب واقعاً تو نے امام کو فالو کیا ہو تو پھر تجھے جواب دینے کی ضرورت
نہیں پڑتی، اہل بیت خود آ کر جواب دیتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، سب سے پہلا سوال جو ہر انسان خود سے کرے کہ کائنات کی اتنی بڑی مشین جو خدا نے بنائی، کہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کو ہے جمع ہے مومن میں نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یعنی یہ چاند یہ سورج کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ یہ چرند و پرند کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں 1000 بکرے ذبح ہو جاتے ہیں، کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ تیرے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ یہ زمین اتنی گندم نکالتی ہے، کس کے لیے نکالتی ہے؟ تیرے لیے نکالتی ہے۔ یہ پورا نظام شمسی، یہ بادل نمکین پانی سمندروں سے اٹھا کے پوری مشینری کے تحت اسے میٹھا کر کے پھر زمین کے اوپر تیرے لیے پھینکتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا۔ قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن اے میرے بندے ایک وجود ایسا ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ کس کا وجود ہے؟ اے انسان، وہ تیرا وجود ہے۔ اب اتنی بڑی مشین اللہ نے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ تاکہ ہم شہوت رانیاں کریں؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم یہاں پہ آ کے ملینر بنیں، بلینر بنیں؟ اس لیے بنائی تاکہ یہاں پہ ہم سو آ کے گھر بنائیں؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم 10 گاڑیاں رکھیں؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم لگژری لائف اسٹائل اپنا بنائیں؟ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن زندگی میں تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا۔ اگر اس لیے بنایا ہوتا تو خدا قرآن میں کہتا فرعون کامیاب ہے، نمرود کامیاب ہے جس نے بے تحاشا دولت جمع کی۔ لیکن اللہ قرآن میں اگر کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابراہیم کو کامیاب بتاتا ہے، موسیٰ کو کامیاب بتاتا ہے۔ اگر خدا کربلا میں کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابن سعد کو کامیاب نہیں بتاتا، جناب حر کو کامیاب بتاتا ہے۔ اب وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ چکے تھے۔ اب 5 منٹ کے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں آ کر کرنا کیا تھا اور ہم کس کام میں مشغول ہو گئے۔ ایک کافر ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ 60 سال کی ہوتی ہے، میکسیمم 80 ایئرس۔ پہلے جاب کی تلاش، بزنس کو اسٹیبل کرے، ذہنیت یہ ہوتی ہے 50-45 سال تک کام کریں گے، مال جمع کریں گے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ، بڑھاپا، اور اس کے بعد جو پیسہ کمایا ہے اس سے مزے کریں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ترکی کا، کبھی یورپ کا، کبھی امریکہ کا، کبھی سوئٹزرلینڈ کا ٹور لگائیں گے۔ آپ کا بھی ہم یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ایک کافر کی سوچ میں اور علی والے کی سوچ میں فرق ہے۔ اگر میرا دنیا میں آنے کا ایم یہ ہے، میں پیدا ہوا، جوان ہوا، نوکری کروں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں اور اس کے بعد مر جاؤں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ ہدف ابس نہیں لگتا آپ کو کہ اتنی کائنات کی انرجی لگا کے یہ کام کروایا جائے انسان سے کہ تو اس لیے آیا 2 بچے پیدا کرے، شادی کرے، 4 گھر بنائے، گاڑی لے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو کوئی بڑا ہدف تو نہیں ہے۔ اس طرح تو ایک بکری بھی آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، مرتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اس طرح تو ایک مچھر بھی دنیا میں آتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ اس طرح تو یہ پرندے، یہ کوے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر و سیراب کرتے ہیں، میل و میلاب کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ مقصد زندگی تھا، اس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک بندے کو اپنے آفس کا حساب و کتاب کرنا ہو اور اس کے لیے کمپیوٹر لے کوئی 15-20 لاکھ کا، تو دنیا کیا بولے گی؟ تم نے ہائی ڈیفینیشن والا کمپیوٹر لیا جو مکسنگ کے لیے، گرافک کے کاموں کے لیے تھا، اور کام اس سے کیا لے رہے؟ ایک ای میل کرنا ہے، ایک ای میل آنی ہے اور اس کو پرنٹ کرنا۔ بھائی اس کے لیے تو 50,000 کمپیوٹر تو لے لیتا ہے۔ اگر شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، مال جمع کرنا، گھومنا پھرنا ہوتا تو خدا ہمیں کیوں پیدا کرتا؟ گدھے کافی تھے، گھوڑے کافی تھے، پرندے کافی تھے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت۔ آسٹریلیا کے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس مقصد کے لیے کہ ہم کھائیں پئیں اور شہوت رانیاں کریں اور بعد میں چلے جائیں۔ ہفتہ پہلے پلان کرتے ہیں کس ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے، ایک سال پہلے پلاننگ ہوتی ہے کس ملک کی سیر کرنی ہے، پورا سال پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح تو نے اتنا مال جمع کیوں کیا؟ کہیں سوچے تو صحیح، یہ ساری چیزیں گھومنے کے بعد تجھے ملا کیا؟ ایک ہی بندہ ہے جو درخت کو دیکھ کے خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو درخت سے خدا تک نہیں پہنچتا۔
ایک ہی بندہ ہے جو امام حسین سے ملنے کے بعد حر بن جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہنے کے بعد بھی قاتل زہرا بن جاتا ہے، کیونکہ سوچ نہیں، کیونکہ غور نہیں، کیونکہ فکر نہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو فکر نہ کرے اس مومن کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مومن سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا کچھ بھی نہیں، ریلیکس۔ کیا مطلب ریلیکس؟ کا پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، گاڑی آ گئی، اب ریلیکس کے دن ہے۔ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو زندگی میں ریلیکس ہو جائے۔ یہاں تو کام کرنے آیا ہے، یہاں تو محنت کرنے آیا ہے، یہاں تو بہت بڑا ایم لے کر آیا ہے، یہاں تو ابدیت بنانے آیا ہے، یہاں تو قیامت کو کریٹ کرنے آیا ہے، یہاں تو عالم برزخ کو بنانے آیا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ برزخ کیا ہے، کیونکہ مولوی نے نہیں بتایا۔ ہمارے یہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حوریں ملیں گی، اچھا، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور باغات ہوں گے۔ اب یہ چیزیں ایک انگریز کو بتاؤ، ایک مالدار کو بتاؤ، وہ کہے گا ساری تو مجھے یہیں مل گئیں۔ اب اس چکر میں نمازیں پڑھوں، اس چکر میں حج کروں کہ وہاں مجھے ایک باغ ملے گا، تو میرے پاس تو پیسہ ہے، میں زمین پہ کوئی جزیرہ لے لوں۔ اچھا حوریں ملیں گی، حوریں کیا بڑی خوبصورت ہیں، سفید ہیں، چمڑی ایسی ہے، پانی پئیں گے تو گلے سے پانی اترے گا، نظر آئے گا۔ اچھا کہے گا میں مالدار ہوں، دنیا کی حسیناؤں کو خرید سکتا ہوں۔ کتنی کنیزیں تھیں یزید کے پاس، یہ عثمانی حکومت ہزار کنیزیں، 2,000 کنیزیں، یعنی سال میں ایک دن ایک بیوی کے پاس بھی جائے پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا بندہ، پھر بھی باقی رہ جاتی تھی۔ 2,000 کنیزیں ایک بادشاہ کے پاس، تو اس کے لیے تصور جنت کیا ہے؟ کہ دودھ کی نہریں، اچھا میں گھر میں سوئمنگ پول بنا دوں، سارا دودھ ڈال دوں اس میں، شہد کی نہریں، ساری شہد ایک سوئمنگ پول میں جمع کر دوں۔ ایک غلط کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ نہر کے پیچھے کے مولا علی، اتنی بڑی کربلا امام حسین نے برپا کی۔ اکبر کی قیمت زیادہ ہے یا حوروں کی قیمت؟ شہد کی قیمت زیادہ ہے یا علی اصغر کی قیمت؟ ایسی دولت مل جائے کبھی ختم ہی نہ ہو، مولانا ایسا ATM مل جائے پیسے نکالتے جاؤں لیکن پیسے ختم دینے کا نام نہ لے، ایسی لذت مل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں جتنے بھی شہوت کے اسباب ہیں، انگریز کس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں؟ شراب کیوں پیتے ہیں؟ سیٹرڈے سنڈے نائٹ ان کی 2 راتیں ہوتی ہیں مزے کے لیے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ مومن مزہ کہاں لیتا ہے؟ مومن عشق بازی کہاں کرتا ہے؟ مومن عیاشی کہاں کرتا ہے؟ مومن کی عیاشی دعائے کمیل ہے۔ مومن عیش لیتا ہے مجلس حسین میں، یہاں روح کا مزہ لینے آتا ہے، یہ عشق بازی کرتا ہے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ، اسے مسلح پہ مزہ آتا ہے، لیکن اسے کہاں مزہ آتا ہے؟ شراب پینے میں مزہ آتا ہے، زنا میں مزہ آتا ہے۔ اب کیونکہ وہ مزہ لمیٹڈ ہے، میڈیسن بنائی جاتی ہے اس کو انلمیٹڈ بنانے کے لیے، ہاں مختلف چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے، یہ چیز میری انلمیٹڈ ہونے والی نہیں ہے۔ کائنات کے ہر مزے کو خدا نے لمیٹڈ رکھا کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے۔ یہ دن رات کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ سمجھو دن بھی لمیٹڈ ہے، رات بھی لمیٹڈ ہے، لمحے لمیٹڈ ہے، زندگی لمیٹڈ ہے، پاور لمیٹڈ ہے۔ کسی بھی چیز کو دنیا میں عروج نہیں ہے۔ آج مشرف کا حال دیکھیے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہاں گیا اس کا پاور، کہاں گیا اس کی طاقت، کہاں ہے ضیاء الحق، کہاں یہ حکمران، کہاں ہے نواز شریف؟ سارے پاور آپ دیکھ رہے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے۔ کوئی ایسا امیر بتائیے جو ہمیشہ امیر رہا ہو، کوئی ایسا غریب بتائیے جو ہمیشہ غریب رہا ہو، دنیا لمیٹڈ ہے۔ تو اگر یہ سوچ کرسچن والی آپ کی سوچ ہے کہ ہم دنیا میں آئیں دنیا بنانے کے لیے، عدم اطمینان میں رہو گے، سکون تمہارے نہیں ہوگا۔ چلے جاؤ اولڈ ہاؤسز میں، یورپ چلے جائیں اولڈ ہاؤسز میں، یہ بوڑھے کرسچن دیکھیں سارے ڈپریشن کے مریض ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ زندگی اینڈ تک پہنچ گئی۔ اب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، زندگی سامنے بلیک ہے، کوئی امید نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی مقصد نہیں، کما لیا، کھا لیا، پی لیا، اب سامنے دیکھ رہے موت، دی اینڈ۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں مومن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیا جنم لینے والا ہوتا ہے، یہ دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں جاتا ہے، اور اسے پتا ہے برزخ میں اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں جب یہ پیدا ہوگا علی ابن ابی طالب کی زیارت ہوگی، اس کے محبوب وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اگر یہ نیت لے کے انسان دنیا میں چلے، ہم ذخیرہ کیوں کرتے ہیں، مال کو کیوں روک کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دنیا کو بقا ہے نا،
الذی جمع مالہ وعددہ، قرآن کی اتنی سخت آیتیں ہیں، جس نے مال جمع کیا پھر اور بنایا پھر اور بنایا۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دوں، کیونکہ اس نے خلقت کا مقصد ہی تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے تجھے مال جمع کرنے کے لیے نہیں، مال لو کس کے لیے؟ زندگی کی آسائش رہو، لیکن یہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تم ذخیرہ اندوزی کے لیے دنیا میں نہیں آئے، مطلب تمہارا یہ تصور ہی نہیں ہے عالم برزخ کا۔ یہاں کی نعمتوں کو وہاں کی نعمتوں میں بدلو، یہاں کے اعضاء وہاں کے اعضاء کے لیے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کل یہ میں پھر بتاؤں گا کہ مولا فرماتے ہیں عالم برزخ میں وہ کون سے لوگ ہیں جو لولے لنگڑے پیدا ہوں گے، اندھے پیدا ہوں گے، ناقص العضو پیدا ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، جو عالم برزخ کی نعمتوں سے استفادہ لیں گے۔ ایک ایران کی سیریز ہے، میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں بنا نہیں پا رہا۔ اس میں ان لوگوں کے واقعات ہیں جو کوما میں گئے اور جنہوں نے وہاں کی کچھ جھلکیاں دیکھیں عالم برزخ کی۔ امام حسین نے شب عاشور جب چراغ بجھایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے، جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، کئی لوگ چلے گئے، مخلصین بچ گئے۔ اس وقت امام حسین نے ان کو عالم برزخ دکھایا دو انگلیوں کی طرح، کیونکہ جب آپ برزخ دیکھتے ہو یا اس کا علم لیتے ہو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی عالم ہے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ 60 ایئرز میں جو کر رہا ہوں وہاں پہ میں کائنات بنا رہا ہوں، اپنا جسم بنا رہا ہوں، وہاں کی لذتوں کو کریٹ کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو بنا رہا ہوں، اپنے کانوں کو بنا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو وہاں پہ پیدا ہو جاؤں، آنکھیں نہ ہوں تو علی کی زیارت کیسے ہوگی، کان نہ ہوں تو اللہ کی آواز کیسے سنوں گا، اگر معذور پیدا ہوں گا تو عالم برزخ کی لذتوں سے استفادہ کیسے کروں گا۔ تو اکثر لوگ، کچھ لوگ جن کی ارواح نکلی، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بلیک ہول دیکھا نا، ایک ٹنل دیکھا۔ یہ انگریزوں کے بھی آپ کس سے سنیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ ہر مرنے والے کی کیفیت سیم ہوتی ہے۔ ایک مومن نے کہا کہ مولانا کیا ہوتا کہ اللہ ہمیں مارتا نہ، ایسے ہی ہمیں اوپر لے جاتا؟ تو میں نے کہا نہیں، روح کا بدن سے نکلنا ضروری ہے، کیونکہ بدن متناسب ہے دنیا کے لیے، یہ بنا ہی دنیا کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک قمیص بناتے ہو پاکستان کی گرمی اور سردی کے حساب سے، اب وہی قمیص لے کے کینیڈا چلے جاؤ مر جاؤ گے سردی سے، اور کینیڈا کے کپڑے لے کر آپ سبھی چلے جاؤ تو گرمی سے مر جاؤ گے، کیونکہ متناسب نہیں ہے۔ وہاں کی چیزیں وہاں کے لیے، یہاں کی چیزیں یہاں کے لیے۔ یہ جسم بنا دنیا کے لیے، یہاں کی لذتیں لے، اولاد پیدا کرے، کھانا کھائے، محنت کرے، کمائے، لیکن جو عالم برزخ کا جسم ہے وہ ایک اور جسم ہے۔ دوسرا، ملینز آف ایئر برزخ یہاں سے دور ہے، ایک الگ ہی جگہ ہے، اور وہاں جانے کے لیے اب یہاں سے سائنسدان کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے سورج پہ جانا چاہیں تو ملینز آف ایئر لگیں گے سورج تک پہنچنے میں۔ تیز سے تیز سفینہ بھی بنایا جائے ملینز لگیں گے، اور اتنی اسپیڈ اگر اس جہاز اور سفینے کو دی جائے تو انسان کا جسم اس اسپیڈ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہتے ہیں اگر اتنی شدت سے، اتنی بڑی اسپیڈ سے، جو ہم لائٹ کی اسپیڈ کہتے ہیں، اگر اس اسپیڈ میں انسان کو جہاز میں بٹھایا جائے اور انسان آگے چلا جائے، اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔
پچھلے سال میں نے کسی جوان کو ایک جملہ کہا، جوان بڑا رویا۔ میں نے کہا جوان یہ بتا، اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تیری بہنوں کی چادریں اٹھائی جوانی میں، اس کے بعد تیری بہنیں مر جائیں، 24 سال کے بعد بھول پاؤ، 34 سال کے بعد بھول پاؤ، نہیں جب تک زندہ ہوں نہیں بھولوں گا۔ میں نے کہا 1000 سال گزر گئے ابھی تک یہ کوئی عام بہن نہیں، حسین کی بہن، علی کی بیٹی ہے۔ آیت اللہ شیرازی بہت بڑے عالم دین ہیں، فرماتے ہیں اے ذاکر لمبے لمبے مسائل نہ پڑھا کر۔ آیت اللہ لوگ روتے نہیں، اگر کوئی شیعہ ہو، علی کا چاہنے والا، نبی کا ماننے والا، یہ 2 جملے سنے ہیں اس کے رونے کے لیے کافی۔ کہ مولانا کون سے 2 جملے؟ کا ایک جملہ یہ کہ علی کی بیٹی، دوسرا جملہ شرابی کا۔ کئی مسائل ہیں جن پہ غیر شادی شدہ جوان کم روتے ہیں، لیکن جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے بڑا روتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ جوان باپ نہیں بنا۔ اللہ نے اسے بیٹی نہیں دی، اسے نہیں پتا بیٹیوں کا پیار، اسے نہیں پتا باپ کا رشتہ۔ اگر کسی بھائی کی چھوٹی بہن اسے کیا پتا زین العابدین میں کیا کرتے، جب 4 سال جب 6 مہینے کا بچہ اور گلے میں تیر لگے،
زیارت ناہیہ مولا کا نوحہ ہر نوح خواہ کا نوحہ سنتے لیکن اس نوح میں وہ درد نہیں یہ جملے میرے نہیں امام زمانہ کے جملے بڑا مسائل نہیں جملوں زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ فرماتے میرا سلام میں نہیں کہہ رہا امام زمانہ کہہ رہا میرا سلام زخمی کلایوں یہ کلایا کس کی ہے میں نہیں بتاؤں یہ ساتھ محتم کا تجھے پتا چلے گا میرا سلام زخمی کلایوں جنہیں پسے کرنا اب سمجھ آیا گیارہ محلہ کا زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے کسی بچے نے کہا مولانا بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے عباس کے بازو کٹ چکے تھے میں نے کہا مجھے نہیں پتا امام زمانہ فرماتے میرا سلام میری ان بکھیوں پہ اور جن کے بازو ان کے سلام اگلا سلام اس سے بھی درد بڑا سلام ہے میرا سلام کلایوں پہ جو پسے گردن باندھی گئی تھی پھر فرمایا میرا سلام میں سے رخسار اللہ جانے یہ کس کے رخسار لیکن امام نے نشانی بتا دی میرا سلام ان ننے سے رخسار ہو گئے جن کا رنگ بدلتا قدیمی مومنوں یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے کبھی ابن سعد کے تماچوں نے کبھی ظالم کے تماچوں نے سے کوفہ سے شام مدی کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا آخری سلام سے میں تمام کروں آنکھوں میں آنسو ہیں قبولیت دعا کی گھڑی ہے سب سے پہلی دعا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا اے خدا ان آنکھوں کو مہدی طہرا کی زیارت نصیب کرا دے سنیں گے اگلا جملہ کیا ہے فرماتے میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ میں قربان امام زمانہ آپ کی مجبوریت پہ میرا سلام زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی
ہمارے مولا اور آپ کا امام زمانہ ہم سب کو مولا کے عوام انصار شریف اے خدا ان آنکھوں سے ان اعضاء سے ان زبانوں سے ان آنکھوں سے جو گناہ کیا جاتے ہیں جب موت دینا یقین کی موت دینا عالم قبر میں عالم قیامت شفاعت امام حسین نصیب فرما تمہارے مرحومین میں درجات کو بلند فرما امید کی پریشانی کو دور فرما جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء